آپ کو عید کے فوراً بعد آج اس پریس کانفرنس پر آنا پڑا، جس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ آج کی اس بریفنگ کا مقصد افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور حالیہ دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں رواں سال کے دوران سیکیورٹی اور دہشت گردی کے اہم معاملات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشرقی سرحدوں کی۔ پاک بھارت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے مابین 2003 کے سیز فائر ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے حوالے سے فروری 2021 میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کے بعد سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال نسبتاً پرامن رہی ہے۔ ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدڑ بھبکیاں اور لائن آف کنٹرول کا لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی در حقیقت ایک خاص پولیٹیکل ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے قائم کردہ یونائیٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو لائن آف کنٹرول پر مکمل رسائی دی گئی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو نہ ہی کوئی رسائی دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی لبرٹی آف ایکشن کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے گزشتہ کچھ ہی عرصے کے دوران لائن آف کنٹرول پر دورے کرائے گئے، جس میں بین الاقوامی میڈیا اور OIC کے سیکرٹری جنرل کا دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں کروایا گیا جو کہ اس کی مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال کو چھپانے کی خواہش کی غمازی کرتا ہے۔ رواں سال اب تک 56 مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 22، ایئر سپیس وائلیشنز کے 3، سیز فائر وائلیشنز کے 6 چھوٹے اور ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 25 واقعات شامل ہیں۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں کے دوران اسی عرصے میں پاک فوج نے 6 جاسوس کوارڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان بھارت کی ان تمام شرانگیزیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مغربی سرحدوں کی۔ پچھلے چند ماہ سے بلوچستان اور KPK میں دہشت گرد امن و امان کو خراب کرنے کی بے حد کوششیں کرتے رہے ہیں، مگر فورسز، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنانے میں ہمہ مصروف ہیں۔ پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے ہیں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو کیفر کردار تک پہنچانے میں شب و روز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں TTP کا اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کا بیرونی تعلق بھی ثابت ہوا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم رواں سال کی طرف مرکوز ہوتے ہیں۔ رواں سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے 436 واقعات رونما ہوئے، جن میں 293 افراد شہید جبکہ 521 زخمی ہوئے۔ KPK میں 219 واقعات میں 192 افراد شہید جبکہ 330 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 206 واقعات میں 80 افراد شہید جبکہ 170 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں دہشت گردی کے 5 واقعات ہوئے، جن میں 14 افراد شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اسی طرح سندھ میں ہونے والی دہشت گردی کے 6 واقعات میں 7 افراد شہید جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ خواتین و حضرات، رواں سال سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 8,269 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اسی دوران لگ بھگ 1535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے۔
خیبر پختونخوا میں 3,591 آپریشنز، 851 دہشت گرد گرفتار اور 129 کو واصل جہنم کیا گیا۔ بلوچستان میں 4,040 آپریشنز کے دوران 129 دہشت گردوں کو گرفتار اور 25 کو جہنم رسید کیا گیا۔ پنجاب میں 119 آپریشنز کیے گئے اور سندھ میں 519 آپریشنز کے دوران 398 دہشت گردوں کو گرفتار جبکہ 3 کو جہنم رسید کیا گیا۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 70 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت دیر از نو گو ایریا ان پاکستان۔ البتہ مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی کچھ تشکیلیں سرگرم عمل ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پر سرکوبی کی جا رہی ہے۔ ان آپریشنز کے دوران دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بڑے پیمانے پر غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں ملوث ٹیررسٹ، پلانرز اور فیسیلیٹیٹرز کو بھی بے نقاب اور گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس لائنز مسجد پشاور کے معصوم اور نہتے شہریوں کو نماز کے دوران اور کراچی میں کراچی پولیس آفس پر حملہ دہشت گردوں کے ناپاک ارادوں کی عکاسی کرتا ہے اور یہ واضح کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا ریاست پاکستان، شال مستقبل اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائنز پر ہونے والے خودکش حملے کی بات کریں تو یہ خودکش حملہ ٹی ٹی پی قیادت کے احکامات کے بعد جماعت الاحرار کے رکن نے کیا۔ چہرے کی شناخت اور سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملنے والی تصاویر سے یہ بات واضح ہوئی کہ خودکش حملہ آور افغان تھا۔ اگر ان کے نیٹ ورک کی بات کریں تو اس سلسلے میں خودکش حملہ آور امتیاز عرف تورا شاہ کو باجوڑ سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر مزید خودکش حملہ آوروں کو جن کی ٹریننگ مولوی عبد البصیر عرف اعظام صافی نے کی، جس کا تعلق جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی سے ہے، وہ بھی گرفتار ہوا۔ ان دہشت گردوں کی ٹریننگ افغانستان کے مختلف علاقوں میں کی گئی جن میں کنڑ، اختون کھے، دردانہ اور نولے شامل ہیں۔ پشاور خودکش حملے میں ملوث دہشت گرد کا تعلق افغانستان کے علاقے قندوز سے تھا۔ اس خودکش حملہ آور کو حملے سے 3 ہفتے پہلے حملے کے سہولت کاروں کے حوالے کیا گیا۔ سہولت کاروں کو اس حملے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے 75 لاکھ روپے دیے گئے۔ سہولت کاروں کی طرف سے پہلے 2 حملے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہونے کے باعث مؤخر کر دیے گئے، جبکہ حملے میں نمازیوں کی بڑی تعداد دیکھتے ہوئے خودکش دھماکہ کروایا گیا۔ اسی طرح کراچی پولیس آفس پر حملے کی بات کریں تو 17 فروری 2023 کو جن 3 دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ تینوں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے جوابی حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ کفایت اللہ کا تعلق لکی مروت اور زالہ نور کا تعلق ساؤتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ سے تھا۔ اس کے علاوہ اس حملے کے 3 ماسٹر مائنڈز کو بھی بعد ازاں حراست میں لیا گیا، جن میں اریاد اللہ، وحید اور عبد العزیز صدیقی شامل ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے خودکش جیکٹس اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد باراستہ ہب پولیس آفس کراچی پہنچے تھے۔ اریاد اللہ نے 8 مہینے تک کے پی او آفس کی ریکانیسنس کی اور ڈی آئی خان سے دہشت گردوں کو لانے کی منصوبہ بندی کی، جو تینوں دہشت گرد کے پی او حملے میں جہنم رسید ہوئے۔ اریاد اللہ کو ٹی ٹی پی کی قیادت کی طرف سے احکامات جاری ہوئے۔ اس سلسلے میں اریاد اللہ نے 30 لاکھ روپے وصول کرنے کے بعد گاڑی بھی خریدی جسے حملے میں استعمال کیا گیا۔ خواتین و حضرات، رواں سال آپریشنز کے دوران 137 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 117 آفیسرز اور جوان زخمی ہوئے۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں
اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن و سلامتی اور ہمارے روشن مستقبل کے لیے قربان کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی کمٹمنٹ، ریزالو اور دہشت گردی کو ختم کرنے کی صلاحیتوں پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کی شب و روز انتھک کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان سے بلوچ نیشنل آرمی کے سربراہ اور انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور کامیابیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کا موازنہ دیگر ممالک سے کیا جائے تو جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے، اس کو نہ صرف دنیا نے ایکنالج کیا ہے بلکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 85% سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 85% قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 33% قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی قلعوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 3141 کلومیٹر کا ایریا فینس کر دیا گیا ہے۔ فینسنگ اور قلعوں کے وسیع جال کا مقصد دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ اس قومی منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک افواج کے کئی جوانوں نے اپنی جانیں بھی دیں، مگر امن کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں پاک فوج نے 65% علاقے کو باریدی سرنگوں سے پاک کر دیا ہے، جس کے ذریعے 98,000 سے زائد مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننسز کو ریکور کر کے نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں علماء کرام اور آپ کا میڈیا کا بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کے جھوٹے بیانیے کو جو کہ بیرونی ایما پر قائم کیا جا رہا ہے، وہ بھی علماء کرام، میڈیا اور آپ لوگوں کی مدد سے رد کیا گیا ہے۔ قانون کی بالادستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائمی امن کے لیے سوشو اکنامک اپلفٹ کی۔ وہ علاقے جو دہشت گردی کا شکار تھے، اب وہاں اقتصادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوشو اکنامک منور ایک کلیدی حیثیت کا حامل، جہاں پر بھی سیکیورٹی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3654 ترقیاتی منصوبوں کا کام کا آغاز کیا گیا، جن کی لاگت 162 بلین روپے ہے۔ ان منصوبوں پر 85% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 95% آبادی جو 95% متاثرہ آبادی بھی واپس اپنے گھروں کو آ چکی ہے۔ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبوں میں مارکیٹس، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ساتھ آرمی نے یوتھ امپلائمنٹ اسکیم میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کا قیام 2021 میں لایا گیا۔ اس اسکیم کے تحت قومی دھارے میں لا کر 14,000 افراد کو آرمی اور ایف سی میں بھرتی کیا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت 1292 طلباء آرمی پبلک سکولز اور ملٹری کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔ علاوہ ازیں فوجی فاؤنڈیشن، ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ اور محمد خیل کاپر مائننگ منصوبے شمالی وزیرستان کی
ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مذموم کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہے ہیں۔ ریکوڈک کا منصوبہ بلوچستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہا ہے جو صوبے کی معاشی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ حال ہی میں چیف آف آرمی سٹاف نے دورہ گوادر میں گوادر کی تعمیر و ترقی کے لیے آرمی کے بجٹ سے کٹوتی کر کے کوئک امپیکٹ پروجیکٹس کے تحت فلاحی منصوبے جن میں تعلیم، سولر سسٹمز، فشریز، پانی، صحت، کھیل اور بہتر معیار زندگی کے لیے متفرق منصوبوں کا اعلان بھی کیا جو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بروقت مکمل ہو جائیں اور بلوچستان کے عوام ان سے جلد مستفید ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، علاوہ ازیں افواج پاکستان نے دوست ممالک ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے مشکل کی اس گھڑی میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کر کے متعدد قیمتی جانوں کو بچایا۔ پاکستان نیوی اور پاکستان فضائیہ نے بھی ان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا، جس پر نہ صرف ترکیہ اور شام کی عوام نے اکنالج کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی۔ اس وقت بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور افواج پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قدرتی آفات کے خلاف اور عوام کی مدد کے لیے افواج پاکستان کا رول ایک جاری و ساری عمل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ تورخم لینڈ سلائیڈ، سوات اور کراکرم ہائی وے میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے خلاف افواج پاکستان کی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اب ہم پاکستان آرمی کی آسٹیرٹی میئرز کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر اپنے آپریشنل اور خصوصاً غیر آپریشنل اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں پیٹرولیم، راشن، تعمیرات، غیر آپریشنل پروکیورمنٹ، ٹریننگ اور غیر آپریشنل نقل و حرکت میں کمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیمولیٹر ٹریننگ اور آن لائن میٹنگز کے انعقاد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس مد میں بھی اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ آخر میں 2 دہائیوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کا بحیثیت قوم یکجا ہو کر بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سفر قربانیوں اور لازوال حوصلوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے عفریت کا کامیاب حکمت عملی اور قومی اتحاد سے بھرپور سامنا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دائمی خاتمے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم سب کو پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سوالات کا جواب لوں گا، بٹ آئی ول اپریشیٹ کہ جو ٹاپک ہے آج کا کاؤنٹر ٹیررزم سیکورٹی، اگر ہم اس پہ ہی محدود رہیں۔ Assalamu alaikum, sir. This is Sumaira Khan from Sama Television. I'm here, sir, over here.
So you talked about all the operational activity of Pakistan's armed forces regarding countering the terrorist activity across Pakistan, and commendable efforts. We recently heard about a lot hype about in the National Security Committee recently held. Can you just briefly tell us that is there any detailed operation across the Pakistan that is going to take place against the terror element that we just talked about in detail? And if it's so, we again heard a lot about its hype that it's going to be having a whole nation approach, as Army Chief also talked about it. So what do you think, if you could just share some cardinal and salient features about this military operation, that if you are going to conduct it against terrorists, how it's going to be different from the previous ones, or if it's going to be, what should be its exclusivity for the people who are listening to you right now in Pakistan and globally as well? Thank you very much. دیکھیں جی, یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے, یہ 2 دہائیوں پہ طویل سفر ہے. آپ سب لوگوں کو یہ یاد ہوگا کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ ہمارے درمیان اس معاشرے کے اندر ایک الجھن اور کنفیوژن تھی کہ یہ مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے. تو یہ ایک بیانیے کی الجھن تھی, ایک بیانیے کا تضاد تھا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب مالاکنڈ ڈویژن اور سوات میں تقریباً دہشت گرد تنظیموں کی ایک عملداری قائم ہو چکی تھی, وہاں پہ ان کے کوٹس بن چکے تھے. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا جب پاکستان کے بڑے شہروں میں آئے روز کوئی دھماکہ ہوا کرتا تھا. تو ہم نے ایک بڑا طویل سفر طے کیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں. یہ جو طویل سفر ہے, یہ ایک جامع حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے, جس کی تمام سکسیسو حکومتوں نے اور عوام کی تائید سے اس کی انڈورسمنٹ کے ساتھ طے کیا گیا. یہ جو سفر تھا, اس کی آپریشنل لیول پہ 4 جزیات تھے. وہ ہے کلیئر, ہولڈ, بلڈ اور ٹرانسفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں, جو افواج پاکستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ ایک علاقے میں جائیں گی, وہ جاتی ہیں, اس علاقے سے دہشت گردوں کو کلیئر کیا جاتا ہے, اس کا ہولڈ کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو باقی جزیات ہیں اسٹیٹ کی, چاہے وہ انتظامی ڈھانچہ ہے, چاہے وہ معاشرتی ڈھانچے ہیں, چاہے وہ آپ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, چاہے وہ عدالتیں ہیں, چاہے وہ اکنامک منور ہے, وہ تمام وہاں پہ لگایا جاتا ہے, جس میں اس کی بلڈ کا فیس ہوتا ہے, جہاں پہ دہشت گردی کے جو اصل محرکات ہیں ان کا تدارک کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس علاقے کو بدتدریج سول انتظامیہ کے حوالے کر کے فوج وہاں سے باہر نکالی جاتی ہے. اس پوری آپریشنل عمل کو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کامیابی سے مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں دیکھا, جہاں پہ کلیئر, ہولڈ, بلڈ اور ٹرانسفر کو مکمل کر کے عملداری سول اداروں کے حوالے کر دی گئی. جہاں تک نیولی مرج ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے, جو ہمارے پرانے قبائلی علاقے تھے, وہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں کہا کہ الحمدللہ آج دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. تو دیٹ مینس کہ جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ باخار و خوبی عوام کی تائید, حکومت کی سپورٹ, ہمارے شہداء کی لازوال قربانیوں اور اس قوم کے حوصلوں کے ساتھ مکمل کیے جا چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان نے ضروری سمجھا ہے کہ اب وہ ٹائم ہے جبکہ بلڈ اور ٹرانسفر کے فیزز کو مکمل کر کے ہم دائمی امن کی طرف جائیں, اور یہ سفر آلریڈی شروع ہو چکا ہے. آپ کو میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبے آلریڈی وہاں پہ اس وقت عمل درآمد میں ہیں. لیکن جہاں پہ یہ دائمی امن کی طرف ہم نے جانا ہے, اسی وقت دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال بھی اپنی آخری اور بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور کریں گی, کیونکہ یہ جو آپریشنز ہیں, جو دہشت گردی خلاف آپریشنز ہیں, یہ ہول آف نیشن اپروچ سے ہوتے ہیں. اس میں کائنیٹک آپریشنز ایک ضروری اہم حصہ ہے, لیکن مکمل سلوشن نہیں ہے.
السلام علیکم، وسیم عباسی فرام وی نیوز. سر میں آپ کی توجہ ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کی جانب دلانا چاہتا ہوں جو حامد میر صاحب جو معروف اینکر پرسن ہیں انہوں نے دی ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2019 میں دی دین آرمی چیف نے ان سمیت کچھ 25 صحافیوں کو بریفنگ دی اور اس میں ان کو بتایا کہ مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے، انڈین پرائم منسٹر، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان فوج کی جو پریپیئرڈنس ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کنسرن ریز کیے کہ جی فیول نہیں ہے ٹینکس کے آپریشنز کے لیے. تو اس پہ کافی کنسرن پائے جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں کہ آر وی ریڈی فار دا وار، اور کیا اس پہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے. جی دو معاملات ہیں جن کی آپ نے اشارہ کیا، ایک کشمیر اور ایک آپریشنل پریپیئرڈنس. بھارت کے جارحانہ عزائم اور بے بنیاد الزامات اور دعوے تاریخ کے اوراق کو نہیں بدل سکتے. کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے. کشمیر نہ کبھی بھارت کا اٹوٹ ٹنگ رہا ہے اور نہ رہے گا. آرمی چیف نے کمان سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ لائن آف کنٹرول کا کیا اور واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وی کین ٹیک دس بیٹل انٹو دی اینیمیز ٹیریٹری. میں یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مس کیلکولیشن یا غلط فہمی کی وجہ سے ہندوستان کوئی مہم جوئی کرنے کا سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو بھرپور جواب دے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ آپ نے آپریشنل پریپیئرڈنس کا کیا. افواج پاکستان نے 2 دہائیوں سے طویل دہشت گردی کے خلاف ایک انتہائی دشوار گزار اور قربانیوں سے بھرپور جنگ لڑی ہے. وی آر اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی and battle-hardened armed forces, which are led from the front by the officers. اور اگر آپریشنل پریپیئرڈنس کی آگے بات کریں تو فروری 2019 میں پلوامہ میں ہندوستان نے مکمل منصوبہ بندی کر کے سوچ سمجھ کے، جس کے ثبوت ابھی ان کے اپنے گورنر سیتا پال ملک اور ان کے ایکس آرمی چیف خود دے رہے ہیں، انہوں نے پوری سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ آئے. تو آپریشنل پریپیئرڈنس آرم فورسز کی آپ کے سامنے ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے. ہندوستان بھی اور باقی جو عوام ہیں، باقی جو ملک ہیں دنیا کے، وہ بھی اس کے گواہ ہے. اور جہاں تک کچھ ناقدین کا اور بھارت کے پروپیگنڈے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپریشنل پریپیئرڈنس میں کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان اور بھارت کا دفاعی بجٹ تو کئی دہائیوں سے اس میں فرق ہے. پر کیپٹا فوجی پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو کئی دہائیوں سے بھارت کا ہم سے بہت زیادہ ہے. نہ یہ شک پہلے کسی کو تھا، نہ ابھی ہے اور نہ آئندہ رہے گا. اور آخر میں ان سب چیزوں کو آپ بالائے طاق بھی رکھ دیں تو پاکستان فوج کا ایک ایک سپاہی ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے سرشار ہے. ہم شہادت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں. ہم اپنے جسد خاکی آئے روز اس زمین میں مٹی میں ڈالتے ہیں اور آپ اور قوم اس بات کی گواہ ہے. جی سر، محمد عمران، دنیا نیوز. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ بہت زیادہ میڈیا کے اوپر بھی اوورال ڈسکشنز کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے سرٹن کوارٹر سے کہ اب تک جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جنرل باجوہ کا انفلوئنس موجود ہے. خصوصی طور پہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو مختلف کریک ڈاؤنس یہ وہ اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے. تو اس کے اوپر ذرا آپ کامنٹ کر دیں سر.
देखिए, ये जो कुछ चीजें जो मुशाहिदे में आपके भी आई होंगी, हर शख्स अपनी एक राय का और तज्जिये का उसे हक रखता है। अगर हम देखें कंसेप्शली तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर इस बात का आदा करते हैं कि जो ताकत है असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहां तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फौज है वो एक कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिले एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक खास सियासी सोच या खास सियासी जाविये, नजरिए या जमात की तरफ राग़िब हो। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान में हर मसलक, हर इलाके और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, इसी तरह ये खास सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। और जहां तक आप तब्दीली की बात करते हैं तो दहशतगर्दी की बात करें, मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ने की बात करें तो फौज पाकिस्तान का उनका सा रिश्ता सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस का है जो जारी है और जारी और सारी रहेंगे दहशतगर्दी के खात्मे तक इंशाअल्लाह। जनरल साहब, अहमद मंसूर 24 न्यूज से ताल्लुक है। आपने जो पहले अपनी ब्रीफिंग में बताया कि जो फौज का काम मगरबी सरहदों पे, मशरकी सरहदों पे जो इंटरनल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी की जंग, बहुत कामयाबियां हैं और वहां पे हर महाज पे मुतमिन भी हैं, कौम भी मुतमिन है। लेकिन सर, सोशल मीडिया का जो महाज है, माजरत के साथ वहां पे हुकूमत, रियासत, अदारे हम उस तरह कामयाब भी नहीं है और मैं समझूंगा कि रियासत नाकाम हो रही है। हाँ, मैं आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो DGISI हैं, उनको, उनकी बर्दाश्त को मैं दाद देता हूं। लेकिन सर, रियासत कमजोर हो रही है, उनकी जात की बात हो तो वो बर्दाश्त करें। रियासत पर हमले हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से। शाहीन साहिबाई साहब हैं जी, वजाहत एस खान हैं, आदिल राजा है, हैदर मेहदी, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पूरा टोला और आपस में ये मुनज्जम है, पूरा नेटवर्क है। ये कोई अब ढक्की चुपी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। इतनी कमजोरी क्यों है? क्या आइन और कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके ऊपर रहते हुए इसका सदेबाब हो? क्या कुछ ऐसी पॉलिसी है? अगर हुकूमत नहीं कर रही, अदलिया खामोश है, तो अदारे कहां तक खामोश रहेंगे? कुछ है प्लान में या हम समझे कि बर्दाश्त ही करते रहेंगे? आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदी की जो कि आजकल जो सा है, जिससे ये पूरी जो एक हैजान और इस तरह की कैफियत तारी हुई। देखिए, आईने पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन यही आइन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर कैद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आईनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये जाती हैसियत में कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ जाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज हैं, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके आलाकार भी बने हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम हर बिला बुनियाद इल्जाम और तज्जिए का तुर्की बतुर्की जवाब दें। आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे, अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज एक ला हासिल बहस में पड़ जाए और अपना फोकस अपने ऑपरेशनल मैटर से, जो कि हुकूमत और आइन ने हमें तकवीज की हैं, उन जिम्मेदारियों से हटा के इस ला हासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन यह बात
हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। जहां तक सरकोबी का मामला है जो आपने कहा, अगर यही बातचीत आपके बारे में, सहाफियों के बारे में या सियासी लीडर्स और उनकी पार्टीज के बारे में की जाए तो आपको पूरा हक हासिल है कि उसी मीडियम में रह के आप उनको जवाब दें। अगर ये किसी मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में की जाए तो हत्या इज्जत का कानून हरकत में लाया जा सकता है। अगर ये बातचीत इदारों या उनके अहदेदारान के बारे में की जाए तो हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं। सर, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से जैसे वसीम भाई ने सवाल किया तो उसी को आगे बढ़ाऊंगा कि एक ऐसी टाइमिंग है उस स्टेटमेंट के मंजर आम पर आने की जब G20 का इजलास इंडिया होस्ट कर रहा है और फिर इंडिया में कोई भी मकबूजा कुछ में कोई भी वाकया हो जाए तो फौरी तौर पे एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा, एक मुस्तकबिल करीब में उनके इलेक्शंस भी हैं, तो कोई ऐसा इरादा तो नहीं लग रहा कि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया प्लान कर रहा हो जैसे पुलवामा का कर चुका है। और एक छोटा सा सवाल, तारीख की मुख्तसर तरीन एक रात स्टेटमेंट आई आर्मी चीफ के 4 रोज़ा दौरा चाइना के हवाले से, क्या वो उसकी मजीद एलेबोरेट करेंगे, उसकी क्या क्या उसकी अहमियत है? मैं आपके पहले सवाल की तरफ पहले आता हूँ। देखें, ये बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसमें पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हालात की एक अहमियत है। उसकी एक वजह भी बनती है कि उनके अपने जो मसाइल हैं और उनसे तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के बारे में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाते रहते हैं। इसकी आपको मिसाल जोन सी है, EU, अभी ताज़ा मिसाल EU डिसइंफो लैब का आपने देखा होगा, जिसके अंदर जोन सा है बड़े मुफस्सल तरीके से इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह जाली NGOs क्रिएट की जाती हैं, किस तरीके से जाली खबरसार एजेंसियाँ क्रिएट की जाती हैं, खबर चलाई जाती है और उसको फिर सोशल मीडिया के जरिए मेन स्ट्रीम मीडिया में लाया जाता है, उस पर तज्जिए किए जाते हैं। तो इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा करना और पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, अपने आलायकारों के साथ उस चीज़ को बढ़ाना, ये हिंदुस्तान का शेवा रहा है और ये वो करता है और करता रहेगा। अफसोस की बात यह है, जहाँ पे हमें और मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि कुछ अनासर जो मुल्क में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे उनके इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ आपने बात की चाइना की, तो चाइना और पाकिस्तान तारीखी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान आर्मी के और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बड़े दरीना, बड़े अहम और पेशावराना ताल्लुकात हैं और इसी सिलसिले में ये आर्मी चीफ का दौरा जो है, जिस तरह हमने स्टेटमेंट में इस पर कहा कि फॉर द बायलैटरल एनहांसमेंट ऑफ द बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, ये किया गया। जैसा मैं जावेद शहजाद हूँ, ABN टेलीविजन इस्लामाबाद से। जैसा मैं आपको थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे चंद हफ्ते पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था। उस इजलास के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया था सर, उसमें बताया गया था कि दहशतगर्दी की जो नई लहर है, ये कलअदम TTP के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा थी। जैसे आप समझते हैं कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बरक्स ये सारा कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था और इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है या सिर्फ खामोश डिप्लोमेसी तक महदूद रहेंगे? थैंक यू सर। देखिए, TTP के साथ जो मुज़ाकरात थे, वो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का फैसला था, इसका वो बरमला इज़हार भी कर चुके हैं। मैं अपने महदूद रखूंगा अफवाज पाकिस्तान और दहशतगर्दों का। अफवाज पाकिस्तान और दहशतगर्दों का जो ताल्लुक है, आई थिंक मैं इसका पहले भी जिक्र कर चुका हूं, वो काइनेटिक ऑपरेशंस का है, वो अस्करी ताल्लुक है और ये ताल्लुक अस्करी रहेगा, काइनेटिक ऑपरेशंस का रहेगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का रहेगा, दहशतगर्दों के आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक रहेगा, दायमी अमन के क्याम तक रहेगा और वही ताल्लुक रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। शुक्रिया।
جی میرا نام اعجاز احمد ہے فرام JNN نیوز. جو ابھی آپ نے بریفنگ دی دہشت گردی سے متعلق، اس میں دو چیزیں بہت واضح ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، آرم فورسز ہوں، FC ہو، وہ خاص ٹارگٹ دکھائی دیتے ہیں. اور دوسری ایک اور بات واضح یہ ہوتی ہے کہ پنجاب اور سندھ کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان جو ہے وہاں واقعات زیادہ اور بہت زیادہ ہے. مطلب اس کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو ایک جانب 6 اور 5 اور دوسری جانب سینکڑوں میں ہے. تو ان دونوں ٹارگٹس کی کیا آپ کے نزدیک وجوہات ہے، کیا انالیسس کرتے ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں، ایک چیز ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ دہشت گردوں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے جو پیچھے سہولت کار ہیں، جو ان کو ہاسٹل انٹیلیجنسز ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کا کوئی نظریہ، کوئی مذہب، کوئی ایمان نہیں. یہ بلا تفریق سب کو ہٹ کرتے ہیں. یہ مساجد میں بھی حملے کرتے ہیں، یہ عوامی مقامات پہ بھی حملے کرتے ہیں، یہ پولیس پہ بھی کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ بھی کرتے ہیں، علماء پہ بھی کرتے ہیں، میڈیا اور صحافیوں پہ بھی کرتے ہیں. بالخصوص یہ جو آپ نے بات کی پولیس کی، پاکستان کی جو پولیس ہے اور اسپیشلی جو KPK کی پولیس ہے، ان کی بے شبہ قربانیاں ہیں. And the nation must acknowledge it and we acknowledge it. اور انہوں نے بڑی جوانمردی سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور کر رہی ہے. افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ چھوٹے سے واقعے پہ پولیس کو اور اسپیشلی KPK کی پولیس کو جو سا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان کی جو فوج جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، ان کی ٹریننگ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں انٹیلیجنس آپس میں شیئر کرنا اور جوائنٹ آپریشنز، ان تمام چیزوں میں KP پولیس کے ساتھ ہے اور ہم ساتھ دیتے رہیں گے. آپ نے دوسرا سوال کیا غالباً پنجاب اور سندھ کا. جی دیکھیں، آپ نے یہ میں نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ ہم تقریباً 70 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، کائنیٹک بیسڈ آپریشنز دہشت گردی کے خلاف صرف کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. آپ کو شہروں میں شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس وقت آج بھی تقریباً 70 آپریشن انٹیلیجنس اور ملٹری اور لا انفورسمنٹ ایجنسی صرف دہشت گردی خلاف اس ملک میں کر رہے ہیں، جن کی زیادہ تعداد 4040 کے قریب جو سے ہیں اس رواں سال میں بلوچستان میں، اور 3591 آئی سپوز کے وہ آپ کے KPK میں ہوئے. یہ آپریشنز سرحدی علاقوں میں، ان سے ملحقہ علاقوں میں جو کیے جاتے ہیں، ان کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ آپ کو بڑے شہروں میں ملتے ہیں. تو یہ جو پنجاب میں اور سندھ میں ہمیں نسبتاً امن نظر آتا ہے، اس کی جو جنگ ہے وہ سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس فورسز ان علاقوں میں لڑ رہی ہیں. اور ایون دین، جبکہ اتنے آپریشنز ہونے کے باوجود بھی آپ کو جب دہشت گردی کے کچھ واقعات نظر آتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دوسری طرف سے کتنی قوت اور کتنا پیسہ اور کتنی سازش اس میں کی جا رہی ہے، جس کے خلاف آپ کی سیکورٹی فورسز ہر روز لڑ رہی ہیں. انٹیلیجنس پہ بھی لڑ رہی ہیں، گراؤنڈ پہ بھی لڑ رہی ہیں، پولیس بھی لڑ رہی ہے، فوج بھی لڑ رہی ہے، FC بھی لڑ رہی ہے، رینجرز بھی لڑ رہی ہے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sir, Faisal Raza Khan, I am the senior correspondent from 92 News. My first question is related to domestic and particularly related to the veterans of Pakistan military. There are several organizations operating in Pakistan, particularly 3 or 4 are very active and they are towing the political agenda. But most of the times they are portraying as an official or sometimes that they are registered with some defense organization or with GHQ or in official patronage of any army or any military organization. Recently, Lieutenant General retired Amjad Shoaib was arrested and there was a lot of hue and cry and mostly
military was criticized, particularly Pakistan Army. So how do you see that particular aspect, whether they are the registered official organizations representing some Ministry of Defense or are registered in GHQ? Because earlier on there was clarification by MOD as well, but there was no particular action taken. Do you think that this is also maligning Pakistan's military as they are towing some political agenda and they are portraying that they are might be registered somewhere? Secondly, related to Chief of Army Staff's China visit, there are reports that Pakistan Army is engaged with the China People's Liberation Army, as you have rightly pointed out, from the last many decades. And during this whole war against terror, most of the military hardware was consumed, or wear and tear is there, and particularly related to the gunship helicopters. So whether Army Chief is going to have finalize the old trodden or might be the historical agreement with the Chinese People Liberation Army or the production facilities regarding the Z-10 Zulu gunship helicopter, and along with that 155 millimeter howitzer guns and VT4, more VT4 for Pakistan Army, because military needs desperately some of the sophisticated hardware. Thank you very much, sir. जी, जहाँ तक चाइना के दौरे की और चाइना का आपका सवाल है, इसकी जो जुजियात हैं और डिटेल्स में हम यहाँ पे जाए बगैर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे उनके साथ एक बड़े रवायती देरीना और बड़े प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं, और उसकी आई थिंक के डिटेल्स में जाने की हमें शायद कोई ज़रूरत नहीं कि वो प्रोक्योरमेंट डिटेल्स के अंदर जाने की. आई डोंट थिंक दैट इज़ उसकी कोई यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जारी और सारी अमल है, जारी रहता है और जारी रहेगा. जो आपने सवाल किया है वेटरन्स के बारे में, देखें ये जो वेटरन्स हैं ये हमारा एक असासा है, ये फ़ौज का असासा है, आर्मी का भी, नेवी का भी, एयरफोर्स का भी. और इस फ़ौज पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए इनकी बेशबहा कुर्बानियाँ, और हम उनको बड़ा एक्नॉलेज करते हैं. और इसी वजह से तीनों फ़ौज में, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों में उनकी फलाह बहबूद के लिए और उनकी उसके लिए एक बड़ा एक मरबूत तरीका मौजूद है. और उसके तहत जो सा है आप जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं उनको लुक आफ्टर किया जाता है, उनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं, मसले हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो रहती हैं, फ़ौज पाकिस्तान बिल्कुल तवज्जो देती है. जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस हैं तमाम ममालिक में, इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो जो वेटरन्स की जो फलाह बहबूद और उनके मसाइल को उजागर करना होता है. ये कोई सियासी या कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती. और दूसरी बात ये है कि, और ना इनको होना चाहिए, कि वेटरन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून पाकिस्तान से इस्तिस्ना हासिल हो जाए. Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law. और वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबाता नहीं पहनना चाहिए. सर, नवीद अकबर, आज टेलीविजन से. सर, आपके प्रेडिसेसर भी और मौजूदा आर्मी चीफ भी बार बार वो उन्होंने कहा तो नहीं ऑन रिकॉर्ड, लेकिन बार वो अपने जेस्चर से ये कि आर्मी जो है वो ए पॉलिटिकल है, और बिल्कुल वादे है. पिछले कुछ अरसे से अगर देख लें तो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान आर्मी की कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है. ना पाकिस्तान आर्मी वादे कर चुकी है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस पोडियम पे खड़े होकर भी बारहा कहा गया. सर, बात यह है कि उसके बावजूद पॉलिटिकल जमातें जो हैं, सियासी जमातें पाकिस्तान आर्मी को धकेलने की कोशिश करती हैं सियासत की तरफ, और ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि हम बात करेंगे और हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को मौजूद होना चाहिए, जब आर्मी है और खुद वो कहते हैं कहने वाले
عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، خود کہتے ہیں ایک طرف کہ آرمی جو ہے اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جب پولیٹیکل مذاکرات ہوں یا جب ان کی موجودہ گورنمنٹ سے کوئی مذاکرات اس میں آرمی بیٹھے گی. ایک تو سر یہ بڑی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کچھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. دوسرا سر الیکشن کے حوالے سے اگر دوسرا کوشچن کہ آرمی کو اگر طلب کیا جاتا ہے تو اس وقت پاکستان آرمی اس موجودہ سچویشن جو ہے مشرقی اور مغربی بارڈر کی اس میں ہے کہ وہ اتنے جوان جو ہے کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے الیکشن کے دوران فورس کی تو وہ فراہم کر سکے. دیکھیں یہ جو سیاست کا آپ نے بات چیت کی ہے اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی لیڈر قابل محترم ہے. یہ ایک قومی فوج ہے. یہ جو بات ہے جو کہ آرمی کرتی ہے آرمی چیف کی طرف سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پیچھے ایک منطق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ اقوام عالم میں دیکھیں تو کسی بھی ملک میں اگر اس کی فوج کو کسی ایک خاص سیاسی سوچ، کسی خاص مذہب، کسی خاص نظریے کی حمایت یا سرکوبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو اس ملک میں صرف انتشار ہی پھیلا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس لیے جو پاکستان کے عوام ہیں اور پاکستان کی افواج دونوں یہی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح افواج پاکستان کسی خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی سوچ کی طرف جھکاؤ کرے، رغبت حاصل کرے، جس طرح ہم کسی خاص ایک مسلک یا خاص علاقے کی طرف رجوع نہیں ہوتے. تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پوری ملک کی اور قوم کی ضرورت ہے. اور یہ جو سیاسی پارٹیز ہیں، سیاسی لیڈرز کو چاہیے کہ ہماری اس پیشہ ورانہ سوچ کو تقویت بخشے. However, افواج پاکستان کا اور جو بھی حکومت پاکستان ہوتی ہے اس کا آپس میں ایک غیر سیاسی آئینی رشتہ ہوتا ہے اور آئین کے مطابق رہے گا. اس غیر سیاسی رشتے کو سیاسی رنگ دینا مناسب بات نہیں. آپ نے دوسرا سوال الیکشن کے حوالے سے فورس کتنی ہے؟ اچھا پہلے ایسٹرن بارڈر پہ بھی ہے، ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہے، جی الیکشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہوتی ہے ان ایڈ آف سول وہ آرٹیکل 245 آف آئین کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. جو ہمارا جو اس سلسلے میں ان پٹ ہے وہ ان پٹ جو سا ہے وہ جو وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا ان پٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہے، جو کہ حقائق جو ان سے ہیں متحرک بھی ہوتے ہیں، اس پر مبنی ہے، وہ ان پٹ جا چکا ہے. السلام علیکم سر، اشتیاق گوندل، روز نیوز سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آرمی چیف نے پارلیمنٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. تو یہ آرمی چیف کی طرف سے کوئی پیغام تھا، ان کی خواہش ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا سر، اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے، تحریک انصاف اور پی ڈی ایم آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ملک کے وسیع تر مفاد میں اس سلسلے میں سیکیورٹی فورسز عسکری اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی یا بالکل نہیں؟ دیکھیے یہ جو بریفنگ تھی نیشنل اسمبلی میں یہ تو ان کیمرہ بریفنگ تھی. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جو آن ریکارڈ بات ہے. 31 دسمبر 2022 پچھلے سال کی آخری دن آرمی چیف کراچی میں نیول اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ سے بات کرتے انہوں نے یہ کہا تھا، اور ان کی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی ہے، کہ اس وقت ملک ایک جو دشوار گزار جو چیلنجز جن کا درپیش ہے اس ملک کو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان کو نبرد آزما ہونے کے لیے چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز آپس میں قومی اتفاق رائے پیدا کریں. آئی تھنک دیٹ از آن ریکارڈ اینڈ سب کے سامنے یہ بات. جن صاحب السلام علیکم، عید مبارک. بڑی مفصل آج آپ نے بات چیت کی. متین حیدر، جی ٹی وی سے. ایک تو یہ بتائیے کہ لاسٹ ویک 10 ڈیز میں ڈی جی ایم آئی، ڈی جی ملٹری آپریشنز، ڈی جی آئی ایس آئی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، ان کے چیمبر میں بڑی مفصل ملاقات ہوئی. کچھ یہ بتائیے گا کہ یہ بریفنگ کس تناظر میں تھی؟ اور آپ نے کہا کہ افواج پاکستان جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں
فوج ان کو کس نظر سے دیکھتی ہے. اور ٹویٹر کے اوپر آپ کا بھی اکاؤنٹ موجود ہے. لاسٹ 24 آورس میں یہ ٹرینڈ ہے مارشل لا اور ایمرجنسی کا, اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے. اور تیسرا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے مسلح فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گزشتہ ایک سال میں جو انٹرویوز دیے, جو لب و لہجہ اختیار کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت وہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں اور مستقبل کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے یا ان ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے 4 پارٹس کیے ہیں. آئی تھنک فرسٹ ٹائم مجھے ضرورت پڑ رہا ہے میں کارڈ پہ لکھوں کیونکہ 4 کوشچن. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چاروں سوال سیاسی ہیں اور اس پہ میں جو تجزیہ کروں گا سیاسی ہے. اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان اور قوم اور ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیٹ از دی اوور آرچنگ جس پہ آپ بھی ایگری کرتے ہیں, ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائے, اس کے خلاف ہو جائے, تو وہ انتشار ہی پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت جو سی ہے وہ اگر وہ اوپن بات چیت ہونی ہوتی, اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا. تو وہ وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے کسی وجہ سے وہ معزز جو ہمارے جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے بات کی ہے آپ کا اس میں سوال کیا ہے؟ اس میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے عوام پورے ملک میں کنفیوژن ہے کہ عید کے بعد ملک میں ایمرجنسی پلس لگ رہی ہے یا مارشل لا کا کوئی نفاذ ہو رہا ہے. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اگر کوئی اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو اس کو ڈسپیل کر دیجئے کہ آیا ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں آئے روز وہاں پہ میں نے بات کی تھی آرم فورسز کی, ان کے عہدیداران کے بارے میں یہ میں نے بات کی تھی کہ ان کے بارے میں آئے روز بے بنیاد بغیر کسی جواز کے صبح و شام چہرے اور بغیر چہرے کے نامی اور بے نامی اکاؤنٹ سے ایک تواتر سے ایک پروپیگنڈا جاری ہے. اب یہ آپ معزز لوگوں پہ ہے جو اتنے تجربہ کار لوگ ہیں پاکستان کے عوام ہیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. I think we have covered all these points if you understand it. السلام علیکم, ثانیہ ستار اور I'm from China Media Group. یہ جو کبال میں کل ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کریں اور آپ نے خود ہی کہا ہے کہ وہاں پر بہت ساری خبریں جو ہیں قیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کانسٹنٹ ایک ویلیفیکیشن کیمپین ہے جس میں پھر بھارتی ہینڈلز بھی جمپ ان کرتے ہیں کیونکہ ان کو لینگویج کا ایج ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ تھوڑی انفارمیشن دیں گے, کل کا جو حادثہ کبال میں ہوا تھا, کبل میں ہوا تھا, وہ اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں. دیکھیں جی, یہ کبل میں جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہماری سوچ اور تھاٹس آر ود دوز پیپل ہو ہیو ڈائیڈ, اور ان کے لواحقین اور جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد صحت دے. اس کے اوپر آئی جی کے پی کے جو ہیں انہوں نے ایک مفصل ابھی بریفنگ دی ہے جس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے کیا جو ابھی تک کے شواہد سامنے آئے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا یہ, لیکن اس کی تفصیل اور یہ ڈیٹیل جب انکوائری ہوگی, جب پتہ چلے گا تو دین وی ول بی ایبل ٹو کنکلوڈ دیٹ. یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس میں ایک بیسمنٹ تھی, ایک اس کی گراؤنڈ فلور تھی اور ایک پہلی منزل تھی. پہلی منزل کے اندر ایک مال خانہ تھا جس کے اندر جو کانفسکیٹڈ ویپنز تھے اور گولہ بارود تھا وہ بھی رکھا گیا تھا. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ وہاں پہ کسی وجہ سے حادثاتی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. جیسے یہ حادثہ پیش آیا تو جو ٹروپس ہیں ہمارے آرمی کے وہ امیڈیٹلی وہاں پہنچے اور انہوں نے ان کی جو فرسٹ ایکشنز تھے وہ اس کی مینجمنٹ تھی. زخمیوں کو نکالنا ہے, ڈیڈ باڈیز کو نکالنا ہے. ہر رات کو جو ہماری اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی پہنچ گئی اور ویری امپورٹنٹ جو پنڈی سے جو ترکیہ بھی جس نے پہلے گئی تھی دے آر آلسو دیئر, جو لینڈ سلائڈ تورخم میں بھی موجود تھے. اور ویری امپورٹنٹلی جو آپ کی انجینئرز ہے اور آرڈننس کے ایکسپرٹس بھی وہاں گئے کیونکہ بہت سا وہاں پہ گولہ بارود جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تاکہ وہ جگہ سیف کی جا سکے. تو دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن اور وہ آرمی پولیس کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ کام کر رہی ہے. جی میں نے یہی عرض کی کہ جو انیشل ابھی تک
انفارمیشن جو شواہد مل رہے ہیں کہ یہ جو مال خانے میں کے اندر جو گولہ و بارود پڑا تھا وہ کسی حادثے کی وجہ سے، میں نے کہا یہ آپ کے پی کے آئی جی کی بھی پریس کانفرنس ہے انیشل، لیکن یہ بھی انکوائری ہوگی اور اس سے کلیئر ہوگا. جنرل صاحب ممتاز بھٹی دن سے. جنرل صاحب تھوڑا سا چونکہ ملٹری کے ریلیٹڈ ہے کوشچن، آپ نے کہا کہ آپریشنز کے اوپر ہی رکھے جائیں تو بہتر ہوگا، مگر چونکہ پنجاب میں ایک ایشو چل رہا ہے جو زرعی معاہدہ ہوا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ملٹری کا، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی بنی اور پھر ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے یا اس کو معطل کیا ہے. تو یہ معاملہ آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو، اس کنٹروورسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو بھی توڑ مروڑ کے کافی زیادہ جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے. جی یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں اس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے. بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، کلائمیٹک چینجز کے ساتھ یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اگر آپ دیکھیں تو باقی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں بھی وہاں پہ بھی ان کی افواج کو ان کی حکومتوں نے کسی نہ کسی طریقے سے زراعت کے شعبے میں امپرومنٹ لانے کے لیے استعمال کیا ہے. افواج پاکستان کیا رول ادا کر سکتی ہیں زراعت کے اندر بہتری لانے کے لیے، پروڈکشن بڑھانے کے لیے، زیادہ زمین کو قابل کاشت کرنے کے لیے؟ کیا وہ کوئی تکنیکی مدد ہوگی، کوئی مینجمنٹ کی مدد ہوگی؟ یہ فیصلہ صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹس نے ہی کرنا ہے. جنرل صاحب خالد محمود ایکسپریس نیوز سے. جنرل صاحب میرا سوال غیر سیاسی ہے. ایک پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے ایک طویل عرصے سے سی پیک کا، غیر ملکی سرمایہ کاری سے. اس پروجیکٹ کو گاہے بگاہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے مختلف دشمن ممالک کی جانب سے. داسو کے واقعات ہوتے ہیں، گوادر ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں. اس کا سیکورٹی لیول اب کیا ہے؟ کیا جو چائنیز کمپنیاں ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ پاکستان کی جو سیکورٹی مہیا کی جا رہی ہے اس سے مطمئن ہے؟ اور خاص کر جو داسو جیسے علاقے میں انجینئرز اور وہاں پہ جو ان کے کارکن موجود ہیں ان کو مذہبی رنگ بھی دیا جا رہا ہے ان کی موجودگی کے حوالے سے، کیا کمنٹ کریں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیں جی، چائنیز کی جو ہمارے چائنیز بھائی ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے اور حکومت پاکستان بالخصوص پاکستان فوج کے لیے یہ انتہائی حساس اور اہم معاملہ ہے. سی پیک پروجیکٹس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور چائنیز بھی اس سے مطمئن ہے. جو نان سی پیک پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایپکس کمیٹی کے ذریعے تمام کنسرنڈ ایجنسیز ضلعی لیول سے اور صوبائی اور فیڈرل لیول پہ بھی ان کا ایک مکمل سیکورٹی آڈٹ کیا گیا ہے اور متعلقہ ادارے تمام اس وقت ان کمیوں کو، ان آڈٹ کو، اس کو امپروو کرنے میں لگے ہیں. تو یہ دس از دی پوزیشن آن دی سیکورٹی آف دی چائنیز پروجیکٹس بوتھ سی پیک اینڈ نان سی پیک. داسو کا جہاں تک واقعہ ہے اس کے اندر جو وہاں کی ضلعی انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے بر وقت اس کو ڈیفیوز کیا ہے اور وہاں پہ کوئی سیکورٹی سچویشن نہیں بننے دی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیز بین، انہوں نے لوکل انتظامیہ نے اس کو ایک جو الزامات تھے ان کو بر وقت ایکشن کر کے ایڈریس کیا. کون سر؟ ڈاکٹر عرفان، کیپٹل ٹی وی سے. بیسیکلی میں نے سر سارا ٹائم موسٹلی جو ٹی وی پہ پروگرامز وغیرہ کیے ہیں بلوچستان کے بارڈر ایریاز میں بھی اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی میں نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا. ریسنٹلی ابھی عید پہ بھی میں خیبر رائفل کے انڈر ایک پوسٹ ہے بالکل زیرو لائن پہ بارڈر ایریا میں، وہاں گیا بار فینس کے بالکل قریب، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شاید بارڈر فینسنگ کا آغاز ہوا تھا. تو آپ نے ٹیررزم پہ بات کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ 98% جو ایریا ہے وہ سیکیور ہے، بارڈر فینسنگ ہو چکی ہوئی ہے اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ٹیررزم کے واقعات میں بھی کمی آئی ہے اور بہت ساری اس کے اندر جو ہماری سیکورٹی فورسز نے آپریشنز بھی کیے ہیں، بہت سا اس کا امپیکٹ ہے ٹیررزم کے واقعات میں کمی میں. لیکن سر سوشل میڈیا پہ ایک کچھ ٹائم سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں، رپورٹس چل رہی ہیں کہ شاید پاک افغان بارڈر فینس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ٹی ٹی پی نے باڑ اکھاڑ دی ہے اور وہ وہاں سے انفلٹریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کے ٹیررزم کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس کے اوپر سر تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کہ ان رپورٹس کے اندر کتنے حقائق ہیں، کیا یہ ٹھیک ہیں یا یہ جسٹ رومرز ہیں؟
دیکھیں یہ پاک افغان بارڈر پہ میں نے اپنی بریفنگ میں آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر کیا کام ہو چکا ہے. یہ جو فینسنگ ہے پاک افغان بارڈر پہ کی گئی، اس کی وجہ سے جو دہشت گردوں کی نقل و حرکت ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، اور جو اکراس نقل و حرکت تھی جو کہ پہلے لوگوں کی ہوتی تھی، وہ جو ایگزسٹنگ ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ وہاں تک کافی حد تک وہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. لیکن ہمیں چند چیزوں کا اس میں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اس کی وی مسٹ کیپ دیم ان کنسیڈریشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دو ممالک کے درمیان، چاہے وہ ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک ہوں، ان کے درمیان جو سرحد ہوتی ہے اس کو مکمل طور پہ سیل کرنا، چاہے آپ جتنے بھی ریسورسز لگا دیں، ٹیکنیکل اور فائنینشیل ریسورسز، ہیومن ریسورس لگا لیں، یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے. بحری رستوں سے آپ کے سامنے، آپ ترقی یافتہ باہر کے ملکوں کو بھی کور کرتے ہوں گے کہ بحری رستوں سے بھی، بری رستوں سے بھی، فضائی رستوں سے بھی کوئی بھی دو بارڈرز کو مکمل طور پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے تقریباً. دوسری بات یہ ہے کہ پاک افغان بارڈر 2611 کلومیٹر پہ انتہائی دشوار ٹیرین ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک پیکولر سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں. اور چوتھی بات، اگلی بات یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کو یقیناً نالج میں ہوگی کہ اوسطاً اگر آپ دیکھیں تو یومیہ تقریباً 20,000 لوگ کراسنگ پوائنٹس پہ پاکستان افغانستان کو کراس کرتے ہیں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں گاڑیاں کراس کرتی ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف موومنٹ. حکومت پاکستان کی پوری توجہ ہے اس جانب میں، اور جتنے متعلقہ ادارے ہیں جو کہ کراس بارڈر موومنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، اسپیشلی جو ڈیزگنیٹڈ کراسنگ پوائنٹس پہ ہیں، دے آر ورکنگ کہ اس میکنزم کو مزید امپروو کیا جائے، اس کو مزید اسٹریم لائن کیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی دو بارڈر ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو اس کی جو مینجمنٹ ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتی، وہ دو ملکوں کا بارڈر ہوتا ہے. تو جہاں پہ حکومت پاکستان سیکورٹی نافذ کرنے والے ادارے، FIA، کسٹمز اور باقی تمام ایک مربوط طریقے سے کام کر رہے ہیں اور مزید کرتے رہیں گے. یہ انٹرم افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی حکومتی سطح پہ ہی بات چیت ہے کہ وہاں کی جو اس سائڈ کی بھی سیکورٹی ہے اور وہاں پہ بھی جو عوامل ہیں اور جو میکنزم ہیں ان کو فردر امپروو کیا جائے. صاحب یہ ذرا تھوڑا سا ایک چیز جو ہے وہ ابھی مکمل وضاحت اس کی نہیں ہو سکی. ایک دو جگہ پہ آپ نے ذکر کیا، سپریم کورٹ میں بھی ایک ڈیبیٹ ہے اور بحث، زیر بحث ہے یہ معاملہ کہ افواج پاکستان کی جو سیکورٹی ہے الیکشن کے لیے وہ دینے سے معذرت کی گئی ہے. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر اگر کر دیں گے. آئی تھنک میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہے، چاہے وہ الیکشنز کے لیے ہو، چاہے وہ قدرتی آفات کے لیے ہو، چاہے وہ پولیو کے لیے ہو، سینسس کے لیے، ان ایڈ آف سول جتنی تعیناتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی اور آرٹیکل 245 کے تحت ہوتی ہے. وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا انپٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے، جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے. So that's what the position is. افغانستان سے جو ابھی آیا ہے انفلو آیا ہے تو کیا جی یہ کائنڈلی تناظر میں یہ مائک میں بولنے تک آواز آپ نے سر اسی جو کوشچن کیا اس کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے انٹروڈیوس کرا دیں گے. میرا نام خرم شہزاد ہے، میں اردو نیوز کے ساتھ کام کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ افغانستان کی جو ابھی سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد ٹیررزم انسیڈنٹ پاکستان میں بڑھے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سٹینڈ ہے پاکستان کی ملٹری کا جو انہوں نے سول ڈپلائمنٹ کے تناظر میں سپریم کورٹ کو اور الیکشن کمیشن کو دیا ہے وزارت دفاع کے تھرو. تو کیا بینگ اے ملٹری اسپوکس مین آپ یہ کہہ رہ سکتے ہیں یا کہیں گے کہ چونکہ یہ انسیڈنٹس بڑے ہیں اس وجہ سے چونکہ آپ کے آپریشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو آپ اس ڈپلائمنٹ کو ایڈ نہیں کر سکتے یا آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے جو آگے والے الیکشن ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو اپنی بریفنگ میں جو سیکیورٹی کی عمومی صورتحال ٹو اے سرٹن ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے
یہ پہلے ایک سوال ہوا تھا کہ کس طرح کا آپریشن جا رہا ہے, تو میں نے جو اس وقت آپریشنز ہو رہے ہیں, جو آگے آپریشنز آ رہے ہیں, جو ایک کمپین ہے جس میں بل ٹرانسفر از دی مین فیز فوکس, جس میں سیکورٹی نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دی ہے, تو موجودہ اور آنے والے آپریشنز کی جو نوعیت ہے وہ بھی آپ کو بتائی ہے, وہ کس طرح کی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز کی جو آرمی کی فار اینی انیڈ آف سول جو تعیناتی ہے, جو ڈپلائمنٹ ہے, اس کی مجاز حکومت پاکستان ہوتی ہے, اور ہم نے اس کے اوپر جو اپنا مفصل ان پٹ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے. سپریم کورٹ کے اندر جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا گیا وہ سارا ان پٹ جو ہم نے دینا تھا. جی کامران یوسف, یہ مائک ادھر کر دیجیے گا جی, رانا صاحب انٹروڈیوس بھی کرا دیں. سہیل رانا میرا نام ہے, میں ایڈیٹر ہوں پوسٹ اور بادبان کا. عرض یہ ہے کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ہے, کلبھوشن یادیو کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ پاکستان میں ہے یا سول گورنمنٹ کے پاس ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے؟ جی دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ریلیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو انٹیلیجنس آپریشنز جو اسپائز پکڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر جو آپ سوالات کر رہے ہیں, آئی تھنک دی موسٹ اپروپریٹ فورم جو اس کا جواب دینے کا ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز ہے, کیونکہ یہ انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں آتا ہے. یہ جی ایچ کیو از ناٹ دی رائٹ ایجنسی جو کہ اس کے اوپر آپ کو اپنا انپٹ دے سکے گی. فرام ایکسپریس ٹریبیون جی, یہ ایک اصطلاح کہتے ہیں کہ جب آرمی کے اندر چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ جب سے نئے آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا ہے کچھ انٹرنل پرجنگ بھی ہوئی ہے, کوئی کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے, اس حوالے سے بتائیں. دوسرا, ایک عام طور پر پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ معاشی مسائل ہوں, سیاسی مسائل ہوں یا سیکیورٹی کے معاملات ہوں, دو لوگوں کا نام آتا ہے آپ کے ادارے سے تعلق ہے ان کا, ایک جنرل باجوہ اور دوسرا جنرل فیض. تحریک انصاف کہتی ہے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کہتی ہے جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے کیا انٹرنل کو اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ دونوں جرنیل تھے, کیا انہوں نے واقعی کوئی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا, اختیارات سے تجاوز کیا, کہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہونی چاہیے؟ اچھا جی, یہ جو آپ نے بات کی پرجنگ کی, میں آپ کو کہوں گا کہ آرمی سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی خبر ہے, کوئی آپ نیوز ہے, تو آپ اپنی توجہ صرف آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز تک ہی رکھیں, وہیں وہ دیٹ از دی اونلی کریڈیبل سورس. اینڈ جسٹ بائی دا وے آن ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس, آپ نے دیکھا ہوگا دیر از آئی ایس پی آر کے بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی سوشل میڈیا پہ ہیں. وہاں پہ آئی ایس پی آر کا صرف ایک ہی جو آفیشیل ہینڈل ہے, دیٹ از دی اونلی ایکچوئل سورس جو انفارمیشن کا آرمی کے بارے میں اور آرم فورسز کے بارے میں ہے, تو اسی پہ توجہ رکھیں. تو دیٹ از تو پھر یہ اس طرابی قسم کے جو سوالات ہیں جو کہ مفروضے اور اسپیکولیشن پہ بیسز ہیں, اس پہ آپ نہیں جائیں گے. نہیں, یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مزید؟ نہیں, اچھا, جو آپ نے جہاں تک جو آپ نے ذکر کیا, دیکھیں آرمی کا ایک اپنا جو ایک بڑا کمپریہنسو نظام موجود ہے. یہاں لاکھوں افراد اس ادارے میں کام کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اس کا ایک اپنا بڑا کمپریہنسو سسٹم موجود ہے فار انسٹیٹیوشن. اگر کوئی تعمیری تنقید ہو اور کوئی چیز ہو جس سے وہ تادیبی کارروائی ہوتی ہے, بٹ دیٹ سسٹم از بیسڈ آن فیکٹس. دیٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسڈ ہے ڈیو پروسیس کے اوپر اور پرووائڈنگ جسٹس ٹو آل دی پارٹیز, ناٹ آن اسپیکولیشنس. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل جی, بہت بہت شکریہ.